سورۃ النساء آیت نمبر 75 اور 76 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ وما لكم، اور تمہیں کیا ہو گیا، لا تقاتلون، کہ تم قتال نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین، اور کمزور، من الرجال، مردوں کی حمایت میں، والنساء، اور عورتوں کی حمایت میں، والولدان، اور بچوں کی حمایت میں، الذین یقولون، وہ جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال ہمیں، من ہذہ القریہ، اس بستی سے، الظالم اہلہا، ظالم ہیں یہاں کے رہنے والے، واجعل لنا، اور بنا ہمارے لیے، من لدنک، اپنے ہاں سے، ولین، کوئی حمایتی، واجعل لنا، اور بنا ہمارے لیے، من لدنک، اپنے ہاں سے، نصیرا، کوئی مددگار۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون، وہ قتال کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، طاغوت کے راستے میں، فقاتلوا، پس تم قتال کرو، اولیاء الشیطان، شیطان کے حمایتیوں سے، ان کید الشیطان، بے شک شیطان کی تدبیر، کان ضعیفہ، ہے کمزور۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی جہاد کی تاکید فرما رہے ہیں۔ ایک مسلمان جہاد اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام رائج ہو جائے۔ اور جہاد کرنے کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد ہو جائے اور ظالم کا ہاتھ روکا جائے۔ تو جہاد کرنے کے دو مقاصد ہوتے ہیں، نمبر ایک، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام رائج ہو جائے، اور نمبر دو، جہاں کہیں بھی مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد ہو جائے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان دونوں مقاصد کو بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام رائج کرنے کے لیے تم قتال کیوں نہیں کرتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو جہاد کرنے کا جو پہلا مقصد ہے کہ جہاد اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام رائج ہو جائے، وہ فی سبیل اللہ کے اندر آ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے۔ آگے اللہ نے جہاد کرنے کا دوسرا مقصد بیان فرمایا کہ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مظلوم مسلمانوں کی مدد ہو جائے۔
چنانچہ اللہ فرماتے ہیں والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور کمزور مردوں کی حمایت میں، اور کمزور عورتوں کی حمایت میں، اور کمزور بچوں کی حمایت میں تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ کہ مظلوم مسلمان ہیں، وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، تو ان کی حمایت میں آپ جہاد کیوں نہیں کرتے؟ ہوا یہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مدینہ طیبہ ہجرت کی، تو چند صحابہ ایسے تھے جو مکہ مکرمہ کے اندر رہ گئے، وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے، یا تو بیماری کی وجہ سے، یا کمزوری کی وجہ سے، یا ساز و سامان نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو بہرحال چند مسلمان جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر رہ گئے، باقی صحابہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ پیچھے جو مکہ مکرمہ کے اندر رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان میں سے ایک میں بھی تھا اور میری والدہ بھی تھی، اسی طرح سلمہ بن حشام، ولید بن ولید اور ابو جندل، یہ صحابہ اور چند اور صحابہ جو تھے وہ مکہ مکرمہ کے اندر رہ گئے تھے۔ کافر جو تھے ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ آپ جو ہے پرانے دین پر آ جاؤ، لیکن یہ لوگ اسی دین پر جو سچا دین تھا اس پر پکے ہو گئے اور پیچھے یہ نہیں پلٹے، تو کفار جو ان پر زیادہ سے زیادہ ظلم کیا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ جب ظالموں کے ظلم سے تنگ آ گئے تو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا مدینہ طیبہ کے مسلمانوں سے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، حالانکہ مکہ مکرمہ کے اندر کمزور مرد، عورتیں اور بچے ہیں جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جا کر وہاں جہاد کرو، ان کو ظلم سے نجات دلاؤ، ظلم سے آزادی دلاؤ اور ظالموں کا ہاتھ روکو۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کو خطاب فرمایا کہ آپ جا کر مکہ مکرمہ کے اندر جو کمزور مسلمان رہ گئے ہیں ان کی آپ مدد کرو۔ تو والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کمزور مردوں میں سے، کمزور عورتوں میں سے اور کمزور بچوں سے مراد وہ مکہ مکرمہ کے ایسے مسلمان جو کمزوری، بیماری اور ساز سامان کے نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے اور کافر ان کے اوپر ظلم کرتے ہی جا رہے تھے، وہ لوگ مراد ہیں۔ اور دوسری جگہ سورہ حجرات کے اندر آگے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان کا بھائی ہے، اور حدیث شریف کے اندر آ گیا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو نہ تکلیف دیتا ہے اور نہ اس کو ظالموں کے حوالے کرتا ہے۔ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایک جسم کی مانند ہے، جب جسم کے ایک عضو کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ بے قرار ہوتا ہے، اس کو درد کا احساس ہوتا ہے، تو اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایک جسم کی مانند ہے، جب ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے گی تو باقی مسلمانوں کو ان مسلمانوں کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کو چاہیے کہ جا کر ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کرے۔ پھر وہ مظلوم مسلمان جو مکہ مکرمہ کے اندر تھے وہ یہ دعا کرتے ہیں الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية، کہ ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے، قریہ سے مراد مکہ مکرمہ ہے، کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے، مکہ مکرمہ سے ہمیں نکال، الظالم اہلھا، کیونکہ یہاں رہنے والے ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں ہمارے اوپر۔ اور مزید یہ دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور بنا ہمارے لیے اپنے ہاتھ سے کوئی حمایتی، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور بنا ہمارے لیے اپنے ہاتھ سے کوئی مددگار، یعنی ہمارے لیے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے کوئی مددگار بنا دے، ہمارا کوئی مدد کرنے والا ہو۔ اللہ رب العزت نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے انتظام کر دیا کہ بعض صحابہ جو ہیں انہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے وہ مدینہ طیبہ آ گئے، بعض جو رہ گئے تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ان کو بھی آزادی مل گئی۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک نوجوان سمجھدار صحابی حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا والی، مکہ کا گورنر بنا دیا، جنہوں نے ان مظلوم مسلمانوں کی حمایت کی اور ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کی۔
آگے اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، یعنی قتال جہاد یہ تو مسلمان بھی کرتے ہیں اور کافر بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر بنیادی فرق ہے۔ مسلمان جو قتال کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو کفار قتال کرتے ہیں، ابو جہل بھی قتال کرتا تھا، تو وہ جو قتال کرتے ہیں وہ طاغوت کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ طاغوت سے کیا مراد ہے؟ طاغوت کہتے ہیں ہر ایسی چیز کو جو انسان کو سیدھے راستے سے روک دے۔ انسان کو سیدھے راستے پر چلنے سے جو بھی چیز روکتی ہے اس کو طاغوت کہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے مخالف جو بھی چیز ہے وہ طاغوت ہے۔ اس کے اندر جو شیطان بھی آ گیا، کافر بھی آ گئے، اور ایسے لوگ بھی آ گئے جو انسان کو سیدھا کام کرنے سے، دین حق پر چلنے سے روکتے ہیں، وہ سارے طاغوت کے اندر آ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا مسلمان تو جہاد کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں، اور کافر جہاد کرتے ہیں طاغوت کے راستے میں، یعنی دین حق کے خلاف جہاد کرتے ہیں، انسان کو جو ہے سیدھے راستے سے روکنے کے لیے جہاد کرتے ہیں، کفر کا غلبہ پانے کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہر طرف کفر کا غلبہ ہو اس لیے جہاد کرتے ہیں۔ اس کے برعکس مسلمان اس لیے جہاد کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے کافروں اور مسلمانوں کے جہاد میں۔ آگے اللہ نے فرمایا فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، اے مسلمانوں تم قتال کرو شیطان کے حمایتیوں سے، شیطان کے دوستوں سے، جو کافر ہیں ان سے آپ قتال کرو، یہ اللہ نے حکم دے دیا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی تدبیر ہے کمزور، یعنی کافر جب جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ شیطان جو ہے ان کو مختلف تدبیریں بتاتا ہے، ان کو کہتے ہیں آپ ایسے کرو ایسے کرو، تو شیطان جو وہ کفار کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب آپ کے اندر ایمان ہوگا اور اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرو گے تو آپ جو ان کے اوپر غالب آ جاؤ گے۔ جو کافروں کو شیطان تدبیریں بتا رہا ہے تو شیطان کی تدبیریں کمزور ہیں، وہ کام کی نہیں ہیں، تو آپ جو ہے اپنے اندر ایمان پیدا کرو، اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرو، تو آپ کافروں کے اوپر غالب ہی آؤ گے، اور کافروں کو جو بھی تدبیریں شیطان دے رہا ہے وہ ناکام ہوں گی، کیونکہ شیطان کی تدبیریں کمزور ہیں۔ غزوہ بدر کے اندر اسی طرح ہوا، جب غزوہ بدر کے اندر مسلمان اور کافروں کا آمنا سامنا ہوا تو شیطان نے کافروں سے کہا کہ لا غالب لکم اليوم انی جار لکم، آج کے دن تم ہی غالب آؤ گے، میں تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا مدد کرنے والا ہوں، آج کے دن تم ہی غالب آنے والے ہو۔ لیکن جب اس نے فرشتوں کو دیکھا غزوہ بدر کے اندر اترتے ہوئے تو پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا اور کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ چیز جو تم نہیں دیکھتے اے کافرو۔ تو شیطان کی تدبیر جو ہے وہ ناکام ہو گئی، جس طرح غزوہ بدر کے اندر ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمیشہ جب آپ جذبے کے ساتھ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرو گے تو ہمیشہ کافروں کے ساتھ جو شیطان کی تدبیر ہے وہ ناکام ہی رہے گی۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اعلاء کلمت اللہ اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہو اور جہاد کی پوزیشن میں رہو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیاری رکھو جتنی آپ طاقت رکھتے ہو دشمنوں کے خلاف، پھر جب بھی آپ کو موقع ملے تو کافروں کے پرخچے اڑا دو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔